والأصفیاء حضرت صوفی صاحب قبلہ اور ہمارے عزیز فاری صاحب قبلہ، معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، ہم اور آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب اور برگزیدہ سردار اولیاء، امام الاصفیاء والاتقیاء، دستگیر بے کسا، قدوہ عارفاں، حضور سیدنا شیخ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر منانے، سننے اور سنانے کی توفیق رفیق بخشی ہے۔ حضرات محترم، ایک حدیث شریف ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء من العبادہ، کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادتوں میں سے ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ مِنَ النِّعْمَةِ، او کما قال علیہ السلام، اور صالحین کا ذکر کرنا یہ نعمتوں میں سے ہے۔ نعمت جانتے ہیں ہر وہ اچھی اور بہتر چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، اسے نعمت کہا جاتا ہے۔ اور جو چیز لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے، پھر وہ رحمت نہیں بلکہ زحمت ہوتی ہے۔ تو انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادتوں میں سے ہے، اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ نعمتوں میں سے ہے۔ اور نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگوں، تم لوگ اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو بھی نعمت ہے تو ساری تو اللہ ہی کی طرف سے۔ اب بات صاف ہو گئی کہ اولیاء جو ہمارے درمیان آئے، جب اولیاء کا ذکر نعمت ہے تو پھر اولیاء کی ذات بدرجہ اولا نعمت ہے۔ جب ان کا ذکر نعمت، جو کہ ان کی وصفی چیز ہے، وہ ذاتی نہیں ہے، تو جب ان کا ذکر نعمت ہے تو ان کی ذات تو بدرجہ اولا نعمت ہے۔ اولیاء اللہ کی بہت ساری فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آ کر آپ نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا، فاران کی چوٹی پر لوگوں کو بلا کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں،
اللہ ایک ہے، ایک اللہ کو مانو، ایک خدا کی پرستش کرو، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھو۔ تو جن لوگوں نے کلمہ پڑھا پھر حضور کے گرویدہ ہوئے، حضور کے چاہنے والے بن گئے، حضور پہ اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے ہو گئے۔ پھر جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہم لوگ تو محنت مزدوری کرتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، اور پھر ان پیسوں سے جہاں تک جو ہو پاتا ہے ہم خرید کے لاتے ہیں، گھروں میں پکاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ لیکن حضور کا معاملہ الگ ہے۔ حضور کہیں مزدوری نہیں فرماتے، حضور کوئی کاروبار اور تجارت نہیں فرماتے۔ کئی کئی دنوں تک ایسا ہوتا تھا کہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضور کا پورا گھرانہ بھوکے اور پیاسے دن گزارتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ ہم تو کھا رہے ہیں لیکن حضور بھوکے ہیں، حضور کے گھر والے پیاسے ہیں، حضور کا اہل کھانا فاقے سے ہے، تو صحابہ کرام نے آپس میں ایک میٹنگ کیا کہ کام کرتے ہیں کہ حضور تو کسی کام میں نہیں جاتے، بس ہم ہی مومن اور مسلم لوگ حضور کے پاس جاتے ہیں، اپنا دکھڑا سناتے ہیں، پریشانیاں بیان کرتے ہیں، اور حضور ہماری پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں، ہماری پریشانیوں کا حل تلاش فرماتے ہیں۔ حضور کہیں محنت مزدوری کرنے نہیں جاتے، حضور کوئی تجارت اور کاروبار نہیں کرتے، تو ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ سب مل کر کچھ نظر حضور کو پیش کر دیں، اتنی نظر پیش کر دیں کہ کم سے کم پورا مہینہ حضور کا گزر بسر ہو جائے، پھر حضور کے گھر میں فاقہ نہ پڑے۔ یہی سوچ کر سارے صحابہ نے اس میٹنگ میں اتفاق اور اتحاد کر کے حضور کے پاس سارے صحابہ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیں ہم لوگ اپنے اپنے گھروں سے جن سے جتنا جو کچھ بن پڑا ہے، آٹا، چاول، گیہوں، جو کھجور، جن سے جو کچھ بن پڑا ہے ہم لوگ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم لوگ یہ اپنے ہاتھوں میں گھر کا ساز و سامان لے کر کیوں آئے ہو؟ ان صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے گھر میں جو فاقے پڑتے ہیں تو اس فاقے کو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ، آپ پر ہماری جانیں قربان، ہمارے گھروں میں فاقے پڑے ہمیں برداشت ہے، لیکن آپ فاقے سے رہیں یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا تو پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی ہے کہ کچھ ہم لوگ نظر پیش کریں گے، اتنا پیش کر دیں گے کہ تاکہ پورا مہینہ آپ کا گھر چلتا رہے، چولہا جلتا رہے، آپ کے اہل خانہ پھر فاقے سے نہ رہے۔ تو اس وقت وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ رکو، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، اللہ کا اس متعلق کوئی حکم نازل ہو جائے تب میں یہ نظر قبول کر سکتا ہوں، ابھی رک جاؤ تھوڑی دیر۔ حضور جب تھوڑی دیر سکوت اختیار کیے اس وقت وہ آیت نازل ہوئی جو تو اس وقت اللہ تعالی کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اے محبوب آپ اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں سے کہہ دیں کہ اے لوگوں تم لوگ جو آئے ہو یہ کس مقصد سے لائے ہو؟ تو پھر حضور نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، اللہ پوچھ رہا ہے کہ یہ ساز و سامان کیوں لایا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے تو بتایا کہ آپ کے گھر میں فاقے پڑتے ہیں، ان فاقوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کے پیچھے اور کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ جب اللہ پوچھ رہا ہے، تم لوگوں نے تو مجھے بتا دیا، اس کے باوجود جب اللہ پوچھ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب اس کے پیچھے اور کوئی ریزن ضرور ہے۔
تب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے پیچھے اصل ریزن یہ ہے، یا رسول اللہ ایک دور وہ تھا کہ ہم بے ایمان تھے، ہم خرافات اور گمراہیات میں پھنسے ہوئے تھے، ہم ظلمت اور برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، یا رسول اللہ ہم ظلمت کے اندھیروں میں بھٹک چکے تھے، ہمارا سر ایک خدا کے بجائے 360 بتوں کے سامنے جھکتا تھا، لیکن یا رسول اللہ انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے اور وہ ہے ایمان، وہ دولت آپ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یا رسول اللہ ہم تو جہنمی تھے، ہمیں جنتی آپ نے بنایا۔ یا رسول اللہ ہماری یہ پیشانی 360 بتوں کے سامنے جھکتی تھی، یہ تو آپ کی مہربانی ہے اور کرم نوازی ہے کہ ایک خدا کے سامنے جھک رہی ہے۔ یا رسول اللہ ہم پر آپ کے بڑے احسانات ہیں، ہم بچیوں کو زحمت سمجھ کر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ بچیوں کو رحمت بتا کر زندگی تو آپ نے دیا ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے دلوں کے اندھیریوں کو دور کر کے نور سے منور تو آپ نے فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ ہم تو جنگلی جانور کی طرح تھے، ہمیں انسان تو آپ نے بنایا۔ غرض کے حضور آپ کے بے پایاں ہم پر احسانات ہیں، اتنے احسانات کہ ہم چکا نہیں سکتے، تو ہم نے ارادہ کیا کہ کم سے کم ہم آپ کا احسان اس طور پہ چکائیں کہ کچھ نظر پیش کر دے تاکہ آپ فاقے سے نہ رہے۔ حضور نے فرمایا اب اصل مقصد باہر آیا کہ تم اپنا احسان چکانا چاہتے ہو۔ تب حضور نے ارشاد فرمایا کہ سنو اللہ کی آیت نازل ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ میں نے جو تمہیں دین پہنچایا ہے، میں نے جو تمہارے دلوں کی اندھیری کوٹریوں کی اندھیرا پن کو جو میں نے روشنی سے دور کیا ہے، اس احسان کے بدلے مجھے تمہاری یہ معاونت نہیں چاہیے۔ میں نے جو تمہارے دل کو نور سے منور کیا ہے، تمہیں ایک خدا سے روشناس کرایا ہے، تمہیں جہنم سے نکال کر جنتی بنایا ہے، ان احسانات کے بدلے تمہارا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو بس میری اہل بیت کی محبت عطا کرو۔ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو بس اتنا دینا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے انسان پر احسان دو طرح کا ہوتا ہے، انسان پر احسان دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک انسان پریشان حال ہے، آپ ان کی پریشانی کو دور کر دیں، یہ آپ کا ایک احسان ہے۔ کوئی مریض ہے جس کے پاس علاج کے روپے پیسے نہیں ہیں، آپ انہیں کچھ پیسے دے کر مدد کر دیں تاکہ اس کا علاج ہو جائے، یہ بھی احسان ہے۔ یتیم ہے، غریب ہے، نادار ہے، بیوہ ہے، جس کے گھر عید کے دن سوئیاں نہیں ہیں، خرچے کو پیسے نہیں ہیں، نئے کپڑے نہیں ہیں، آپ عید منانے کے لیے آپ ان کے گھر کچھ مٹھائیاں بھجواتے، کچھ پیسے انہیں دے دیں، ان کے بچوں کو کچھ نئے کپڑے پہنا دیں، یہ بھی احسان ہے۔ اور ایک احسان یہ بھی ہے کہ کوئی ایمان کی دولت سے محروم تھا، آپ انہیں ایمان سے نواز دیں، آپ انہیں ایمان کی دعوت پیش کر دیں، آپ انہیں صاحب ایمان بنا دیں، یہ بھی ایک احسان ہے۔ احسان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو کسی کی امداد کر کے احسان کرنا، ایک کسی کو ایمان کی دولت دے کر احسان کرنا۔ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ کسی کو پیسے کوڑی دے کر مال و دولت سے امداد کرنا یہ احسان تو ہے، لیکن احسان عظیم نہیں ہے۔ یہ احسان تو ہے لیکن سب سے بڑا احسان نہیں ہے۔ کیوں احسان عظیم نہیں؟ کہتے اس لیے کہ یہ ایسا احسان ہے جس احسان کو چکایا جا سکتا ہے،
جس احسان کا بدلہ دیا جا سکتا ہے. آپ نے ایک غریب مریض کو 100 روپے دے کر دوا دلوا دیا تو آپ کو وہ کبھی مالدار بن جائے تو 100 روپے واپس کر کے آپ کا احسان وہ چکا سکتا ہے. ایک غریب بچے کو عید کے لیے آپ نے نئے کپڑے پہنا دیا, وہ بڑے ہو کے کما کر آپ کو اس نئے کپڑے کی قیمت واپس کر سکتا ہے. آپ کا احسان وہ چکا سکتا ہے. اس لیے محدثین نے کہا ہے کہ یہ امداد کرنا یہ احسان تو ہے لیکن احسان عظیم نہیں ہے. لیکن ایمان کی دولت کسی کو دے دینا, ایمان کی دولت دے کر احسان کرنا یہ احسان عظیم ہے, کیونکہ یہ ایسا احسان ہے کہ اس کا کوئی بدلہ چکا نہیں سکتا. ایمان آپ نے اسے دے کر اسے مومن بنا کر جو احسان کیا, یہ اس احسان کا بدلہ کوئی چکا نہیں سکتا. تو مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ احسان عظیم ہے. احسان عظیم کا مطلب اور مفہوم اب سمجھ میں آ گیا کہ اس احسان کو کہتے ہیں جس کا بدلہ کبھی چکایا نہ جا سکے, جس کا بدلہ چکایا نہ جا سکے. اسی بدلے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ پھر اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. یعنی جو لوگوں کا شاکر نہیں ہوا, شکر ادا نہیں کیا, وہ پھر حقیقت میں اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی بارگاہ کا شاکر وہی کہلائے گا, اللہ کا شکر بجا لانے والا وہی بندہ کہلائے گا جو پھر بندوں کا بھی شکریہ ادا کرے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پر کوئی چھوٹا سے چھوٹا بھی احسان کرے نا تو آپ ضرور اس کا شکر ادا کیجیے, کیونکہ اس شکر ادا کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے. کیوں؟ اللہ جب دیکھتا ہے کہ میرا ایک بندہ دوسرے بندے کا ایک چھوٹے سے ایک معمولی سے کام پہ شکر ادا کر رہا ہے تو پھر یہ بندہ تو میں اگر کچھ نعمت عطا کر دوں تب تو پھر بدرجہ اولا یہ میرا شکر ادا کرے گا. تو اس لیے جو شخص کسی شخص کا شکر بجا لاتا ہے تو اللہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے. کہنے کا مطلب آپ کسی کی امداد کرتے ہیں وہ احسان تو ہے لیکن احسان عظیم ہے. لیکن کسی کو آپ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں وہ احسان عظیم ہے, وہ احسان عظیم ہے. اس کا بدلہ آپ کو چکانا ہی چاہیے. یعنی اگر چونکہ اس کا بدلہ تو آپ چکا نہیں سکتے, تو جب چکا نہیں سکتے تو کم سے کم اس کا شکر بجا لانا چاہیے, اس کا شکر بجا لانا چاہیے. آج جس ہستی کی ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں یہ وہ ہستی ہے جن کا ہم پر احسان عظیم ہے. صرف احسان نہیں, احسان عظیم یعنی ایسا احسان کہ کوئی چکانا چاہے بھی تو نہیں چکا سکتا. غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے جو احسان کے معاملے میں نجیب الطرفین ہے. یعنی جہاں انسانوں پر خاص کر ہندوستانی مسلمانوں پر ان کا احسان ہے وہی احسان عظیم بھی ہے. جہاں وہ اجمیر شریف میں بیٹھ کر غریبوں کو کھانا کھلایا, ناداروں کو کھانا کھلایا, حاجت مندوں کی حاجتیں دور کی, پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کی, مصیبت زدہ لوگوں کے مسائل و آلام کو دور کیے, وہیں پہ 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کیا. تو پتا چلا کہ غریب نواز کا کوئی اگر احسان چکانا چاہے اس معنی کر کے کہ انہوں نے غریب ہندوستانی لوگوں کو کپڑے پہنایا, غریب ہندوستانی لوگوں کو کھانا کھلایا, غریب ہندوستانیوں کو
خوب خوب نوازا, حاجت مندوں کی حاجتیں دور کی, پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کی. اس اعتبار سے اگر کوئی ان کا احسان چکانا چاہے تو چکا تو سکتا ہے, لیکن اس احسان کو نہیں چکا سکتا جو انہوں نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ اے مسلمانوں, اے لوگوں, اے میرے محبوب کی امتیوں, سن لو, احسان کا بدلہ یعنی بھلائی کا بدلہ پھر بھلائی کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. یعنی بھلائی کا بدلہ پھر بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کیا تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں. اگر وہ اس دنیا میں اس اعتبار سے موجود نہ ہو کہ آپ ظاہری طور پر ان کی بھلائی کر سکیں, تو پھر ان کی بھلائی کیسے کی جائے گی؟ تو اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اب ان کی بھلائی ایسے کی جائے گی کہ ان کے مشن کو عام کیا جائے, ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے, پھر ان کا جو طریقہ اور روش ہے اس طریقے کو وسعت دی جائے, اس طریقہ کو اور آگے بڑھایا جائے. پھر ان کا جو طریقہ تھا غریب نوازی کا, پھر اس غریب نوازی کو عام کیا جائے. حضرات محترم, غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے, یہ جو حضور غریب نواز کو جو غریب نواز کہا جاتا ہے, میری یادداشت کے مطابق گزشتہ سال بھی محفل غریب نواز میں میرا ہی خطاب ہوا تھا, اور میں نے اس محفل میں حضور کے غریب نواز ہونے کی ایک دلیل دی تھی کہ آپ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے. وہ ایک دلیل دی تھی, شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور غریب نواز بچپن کی حالت یعنی شیر خارگی کے زمانے میں تھے, تو ایک دن حضور غریب نواز اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پی رہے تھے. اتنے میں ایک بے بس اور بے کس خاتون, غریب خاتون ادھر سے آئی. اس کے ہاتھ میں گود میں ایک بچہ تھا جو بہت ہی رو رہا تھا. وہ خاتون آ کر حضور غریب نواز کی والدہ ماجدہ سے کچھ مانگی کہ اے خاتون, آپ مجھے کچھ عطا کر دیں کھانے کو, تاکہ میں کچھ کھا لوں اور میرے پستان میں دودھ آ جائے اور پھر میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں. میں کئی دنوں سے کچھ بھی نہ کھائی ہوں نہ پی ہوں, اس لیے میرے پستان میں دودھ نہیں ہے اور اس بنا پر میرا بچہ رو رہا ہے. آپ مجھے کچھ دے دیں تاکہ میں کچھ کھا لوں اور پھر اس کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلاؤں. جب اس خاتون نے آ کر ایسا عرض کیا, حضور غریب نواز کی والدہ فرماتی ہے کہ غریب نواز دودھ پی رہے تھے, غریب نواز نے بچہ کب سے بھوکا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ کئی روز سے بلک رہا ہے اور میں چونکہ کئی روز سے کھائی نہیں ہوں, اس بنا پر میرے پستان میں دودھ نہیں ہے. تو ان کی حضور غریب نواز کی والدہ نے فرمایا ایک کام کرو, وہ بچہ مجھے دو, میں انہیں دودھ پلاتا ہوں. پھر دوسرے پستان پہ جو ہی اس بچے کو لگایا, حضور غریب نواز کی والدہ فرماتی ہیں کہ پھر حضور غریب نواز بھی دودھ پینے لگے. تو کہتے ہیں تبھی سے غریب نواز کا لقب غریب نواز پڑ گیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے, یہ وہ بچہ ہے جو مہد میں ماں کی گود میں غریب لوگوں کا خیال کر رہا ہے. حضور کے غریب نواز ہونے پر اور بھی چند واقعات ہیں, چند دلائل ہیں.